السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبرز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آزمائش اور پریشانیوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح التجا کرتا ہوں کہ ہدایات اسلامی کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دنیا آزمائش کا گھر ہے، آرام اور ہمیشہ کی خوشیوں کا گھر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں آزمائش میں ڈالا ہے۔ کسی کو بیماری، کسی کو غربت، کسی کو اولاد کی فکر، کسی کو روزگار کی پریشانی اور کسی کو رشتوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہے، بلکہ بعض اوقات آزمائش اللہ کی خاص رحمت اور محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ نمبر 1، صبر اختیار کریں۔ جب مصیبت آئے تو سب سے پہلے صبر کریں۔ صبر کا مطلب خاموش رہنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کریں۔ تکلیف اور پریشانی کے وقت نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو 2 رکعت نفل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں۔ نمبر 3، دعا کا اہتمام کریں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کوئی بھی مشکل ایسی نہیں جسے اللہ تعالیٰ آسان نہ کر سکے۔ یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ: اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ نمبر 4، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ شیطان انسان کو نا امید کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، رات جتنی بھی تاریک ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ اسی طرح مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ آسانی ضرور پیدا فرماتا ہے۔ نمبر 5، استغفار کی کثرت کریں۔ بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے بھی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ استغفار رزق میں برکت، دل میں سکون اور مشکلات میں آسانی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 6، نیک اعمال جاری رکھیں۔ مصیبت کے وقت بہت سے لوگ عبادت چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مشکل میں عبادت اور نیکیوں میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ دیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور والدین کی خدمت کریں۔ اختتامی نصیحت: میرے عزیزو، اگر آپ اس وقت کسی آزمائش، پریشانی، بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے۔ صبر، نماز، دعا، استغفار اور توکل کو اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ یاد رکھیں، آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن صبر کا اجر ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں صبر کرنے، اپنی رضا پر راضی رہنے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، آج کا میرا یہ ویڈیو بیان آپ لوگوں کو کیسا لگا، اس کا اظہار آپ نے کمنٹ میں ضرور کرنا ہے۔
اور ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ سے شیئر کرنا ہے، اور ہدایات اسلامی کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔